عظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے صدقے نال تمام حاضرین دی حاضری اپنے دربار چ قبول ہو۔ جناب سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے صدقے نال تمام ماتمیاں دی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور پوری دنیا تے جتنے عزاداران امام مظلوم نے انہاں دی حاضریاں قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا دے مسلمانوں وچ انتہائی مشترکہ عقیدہ آخرت ہے۔ آخرت ایک ایسی چیز ہے جہدے تے پوری دنیا دے مسلمان متفق نے، اور آخرت نو بہتر کرنے واسطے بندے اہل سنت نے، آخرت نو بہتر کرنے واسطے بندے شیعہ نے، آخرت دی بھلائی واسطے بندے اہل حدیث نے، اس آخرت واسطے بندے دیوبندی نے۔ اے جننے بندے بیٹھے نے یقیناً فکر آخرت چ بیٹھے نے، اور جتنے بندے باہر پھر رہے ہیں کسی وجہ تو پھر آ رہے ہیں فکر آخرت۔ یہ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے جہدے تو کوئی بندہ بری نہیں ہو سکتا۔ جڑا بندہ مثلا مجلس کرا رہا ہے نا جی، او دے اندر بھی فکر آخرت ہے، تے جڑا نہیں نہ ہون دیندا او دے وچ بھی فکر آخرت ہے۔ کمال ہے جڑا ماتم کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ بندے انہوں کافر بھی آکھن، جہنمی بھی آکھن، ماتم کرنے والا تے ماتم آخرت دی فکر جی کر رہا ہے کہ حشر والے دن سیدہ میرے تے راضی ہو جائے، حشر والے دن آل رسول میرے تے راضی ہو جائے۔ تصور او دے وچ آخرت ہے۔ جڑا بندہ ماتم نو حرام قرار دیندا ہے وہ یہ نہ سمجھنا پہ وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے، وہ دا بھی دل ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ دا مطلب ہے بندہ قوالی چ جاندا ہے اس آخرت واسطے، بندہ ماتم وچ جاندا ہے اس آخرت واسطے، بندہ میلاد وچ جاندا ہے اس آخرت واسطے، بندہ مجلس وچ آوندا ہے اس آخرت واسطے۔ اس آخرت چونا کی ہے اتھے جی بندے اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ چ پیش کرنا ہے تے اپنے اعمال چیک کرنا ہے۔ جہدے کو نماز ہے وہ نماز بخاوے، جہدے کو روزہ ہے وہ روزہ بخاوے، جہدے کو حج ہے وہ حج بخاوے، نیکیاں بخانے۔ میں سید نوے چی کسے دے بلان تے آیا جی، میں آپ نہیں آیا، میں خود نہیں آیا، میں کسے دے بلان تے آیا۔ وہ نہ بلان دے تو پھر میرے کو قرآن پاک ہے، یہ بھی میرے گھر ہی ہوندا ہے تے گھر ہی رہنا سی۔ اب میرے نال میرا شاگرد ہے وہ بھی گھر ہی رہنا سی، تے جڑی میں تقریر پہ اتنے کرنا وہ تقریر بھی گھر ہی رہنی سی، جی تو سدنا ہی کسے نہیں تے پھر یہ دا مطلب ہے تساں بلایا ہے تے میں آیا۔ مینو موقع تقریر دا تاں ملیا ہے پہلے تساں بلایا، تساں بلایا جی، شکریہ تساں بلایا، سب نے بلایا، تساں بلایا۔ یا میرے محترم سامعین تساں بلایا، فرق شاہ صاحب پڑھن کے بلایا ہے، وسیم صاحب بلایا، تسی بلاندے ہو پھر اسی ہو۔ اگر تسی شرط رکھتے ہو بھئی اتنے جننے بندے ہون گے شناختی کارڈ لے کے ہون گے تو ہو سکتا ہے پھر وہ بندہ نہ آوے جدا شناختی کارڈ کتے اگے پیچھے ہوئے یا کسے مانگ کے کھڑے ہے یا کتے لبدا نہیں۔ یہ دا مطلب جدو شرط رکھی جائے گی کہ شناختی کارڈ جیب چ پا کے بندہ اندر آوے پڑھن والا یا سنن والا، تو پھر بندہ آن تو پہلا طے کرے گا کہ شناختی کارڈ کتنے۔ شکریہ، کرو نکلن تو پہلا گھردیاں نو پوچھے گا میں جانا سی اتنے مجلس تے تو شناختی کارڈ تے دیا، گھردیاں نو پوچھے گا۔ یہ دا مطلب ضرور پوچھے گا کہ شناختی کارڈ کتنے وے تاکہ میں جیب چ رکھاں تے اندر جان دی مینوں اجازت ملے، کیونکہ مشروط کیتا گیا ہے تھے آن نال شناختی کارڈ نو۔ اے قرآن تے میرے ہاتھ نے جننے بندے اللہ دی بارگاہ چ پیش ہو کے اعمال وکھانا چاہتے ہیں اور جنت لینا چاہتے ہیں، جدو اللہ بلائے گا تے بندے جان گے۔ پہلی گل تے اللہ بلائے گا، حشر والے دن اللہ بلائے گا، آجو بھی صاحب دن اللہ بلائیں گے، وہ بلائے گا تے اسی جاواں گے۔ اگر بغیر شرط تو بلائے گا تو وہ بندہ مینوں دس دے، شرط میں دس دینا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ہے، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہمارے پاس آنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے امام کو لے کے سبحان اللہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر والے دن ہر بندے کو اللہ بلائے گا اس کے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ، امامہم ان کے امام کے ساتھ۔ اے نہیں کہ میں اتھے منیا کسی اور امام نو ہوئے اتھے کسی اور امام نال ٹر جائے، انج نہیں ہونا، اتھے امام تبدیل نہیں ہونا۔ پہلی گل تے وے کئیاں بندے نو عادت ہوندی ہار لیا کے اندر ٹنگ چھڑ دے الیکشن وچ، جیڑا جت گیا او دی گل پاؤ، جیڑا جت گیا انہوں آکے بسم اللہ تواڈے ہی ووٹ ساں تواڈے ہو،
ایک تمہیں دساں حشر والے دن ہر بندے جنہوں ایتھے امام مننا ہے او دے پیچھے انہیں لائن چ کھڑے ہونا ہے. میں قرآن چک دینا اللہ نے لائن تبدیل نہیں کرن دینی کے ساتھ. جنہوں ایتھے مننا ہے شکریہ. دیکھو جی گل سنو عمال ہر بندے نے قبلہ اپنے کھڑنے نے. شرط کی ہے کہ اپنے امام نو لے کے آؤ. وہ امامت تے میں تھوڑی جی مجلس پڑھنا چاہتا. آواز سب دوستان تک جا رہی ہے. امامت تے پڑھنا چاہنا ایک آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا اے دے تحت پھر کے میں آسان کر دینا گفتگو. اللہ فرماندہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا, آزمانے کے بعد اس کو امام بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری نسل میں بھی امامت رکھے گا, میری ذریت میں بھی امامت رکھے گا. اللہ فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, میرے ابراہیم تو آزمائشوں سے گزر کر امامت حاصل کر چکا ہے, میں تجھے امام بنا چکا ہوں. تیری ذریت سے اچھی کون سی ذریت ہوگی؟ تیری اولاد تو چنگی اولاد کی دی ہوئے گی. بناواں گا تیری اولاد چوئیں پر اپنی اولاد نو دس دیں میں ظالمہ نو امام نہیں بنا. شکریہ. ہم ظالموں کو امام خیر وجہ جتنا مجمع ہے ایک بندہ نعرہ لندہ ہے وہ دی آواز دور آخر بندہ تک نہیں جاندی, لیکن پھر بھی الحمدللہ میں پہنچا دیاں گا کسی طرح نعرہ نال رڑ کے پہنچا دیاں گا چونکہ مجمع بہت زیادہ ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا, آزما کے امام بنایا. اللہ فرمایا تیری اولاد نو بناں گا لیکن میرا وعدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچے. اس ظالم کی نو آتے ہیں جی او دے متعلق تھوڑی جی عرض ہے. کسی دا گھر ساڑنا بڑا ظلم ہے, کسی نو مار دینا بڑا ظلم ہے, کسی تے زیادتی کرنا بڑا ظلم ہے, لیکن میں سب تو بڑا ظلم پڑھ دینا امامت واسطے. اللہ فرماندہ ان شرک لظلم عظیم. قرآن اللہ فرماندہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. جو بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے, اور مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. مشرک سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ایک واری بھی کسی بت کے سر ترے گا وہ شرک کرے گا تو اللہ مشرکانو امام نہیں بناتا. جس زندگی چ ایک واری بھی بت کے سر ترے ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے مگر امام. بہت شکریہ. جس ایک واری بھی شرک کیتا ہے, شرک کر کے پھر معافی منگ لینا ہے اور گل ہے. شرک تو بعد بندہ شرک چھڈ کے مسلمان ہو کے, ایک گل دساں, بندہ شرک چھڈ کے بت پرستی چھڈ کے جنت چ جا سکتا ہے, جنتیاں دا سردار نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. لو جی اے میں اس نو آسان کرنے واسطے ایک شعر پڑھنا چاہنا علامہ اقبال دا. ویسے ابن مسعود ایک صحابی نے جنہ سرکار دو عالم کو پوچھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, انہاں وچ دعا کیتی سی قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, میری اولاد نو بھی امام بنائیں گا. تے او حضرت ابن مسعود پیغمبر کو آ کے پوچھن لگے کہ اس دعا دا کی بنے ہے. میرا خیال ہے کہ میں ایک مثال دے لاں. کئی بندے ویزا جمع کرایا ہوتا نا جی, ویزا وہ پھر پتہ ہوتا بندے کہ ویزا جمع کرا کے آئے, وہ پھر لنگ دیا کئی باری بندے پوچھ رہے ہیں سنا پھر وہ ویزا جمع کرایا سی کی بنے, ویزا جمع کرایا سی وہ دا کی بنے. کئی باری امتحان دیتا ہوتا بچیاں, وہ اندر امتحان دے شرعی بچہ وہ اندر دیتا ہے کنویں دا جی 12ویں دا. اچھا وہ کوئی 2 مہینے بعد بندے پوچھتے ہیں وڈیرے, وہ سنا بچہ امتحان دیتا سی وہ دا کی بنے, یعنی کی بنیا بھی وہ دا رزلٹ کی نکلے. بالکل اس انداز نال میں سمجھنا حضرت ابن مسعود نے پیغمبر اعظم دی بارگاہ چاہ کے آکھا یا رسول اللہ وہ تہاڈی جد امجد سن نا ابراہیم علیہ السلام جی, انہاں پھر ایک باری دعا کیتی سی نا جدو امام بنے نے کہ میری اولاد نو بھی امام بنائیں گا, وہ دعا کیتی سنے. فرمایا ہاں ہاں قرآن دی آیت ہے. فرمائیں گے جی یہ آیت میں پڑھیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي, اے میری ذریت نو بھی میری اولاد نو بھی امام بنائیں گا. تو پھر دعا جڑی ابراہیم علیہ السلام کیتی سی وہ میں پوچھنا سی پھر او دا کی بنے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے جتوں تک میری نظر جا رہی ہے نا, آخری دوست جڑا میں نظر آ رہا ہے نا وہ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. جڑا جتوں تک میری نظر کم پہ کر دی ہے, آخری دوست جڑا مینوں اچھے طریقے نظر آ رہا ہے نا چہرہ, وہ دے تے بھی مسکراہٹ آئی ہے. مطلب گل میری پہنچ گئی کہ جڑی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کیتی سی کہ میری نسل نو بھی امام بنائیں, یا رسول اللہ پوچھنا سی پیو دا
میرے تک آواز تھوڑی آئی کی بنے ہیں وہ جو نبی نے جواب دیتا ہے نا وہ میرا موضوع ہے. اس موضوع تو پڑھنا چاہوں. پیغمبر نے جواب دیتا. پیغمبر نے فرمایا کہ دعائے ابراہیم کی قبولیت کا سلسلہ مجھ تک پہنچا. اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کا سلسلہ مجھ تک پہنچا. میں تفسیر کوثر پڑھ رہا. تفسیر کوثر کوڑو گال نہیں کر رہا. محسن نجفی صاحب دی تفسیر کوثر پڑھ رہے ہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے جویں آپ پڑھے ہیں اویں پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, اس دعا کی قبولیت کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا. سبحان اللہ. مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا. مجھے اس نے نبی بنایا, علی کو میرا وصی بنایا, اور ہم تک اس لیے پہنچا کہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں. شکریہ. لو جی اج دی اس مجلس ماحول میں تے ڈردا سا کہ جے مجلس اندر ہوئی جنی واری پڑھی اندر پڑھی اے برآمدے دے تھلے تے بڑی مشکل کام سی. اے کمال ہوئی. میں بڑا راضی ہویا جی جو میں ویکھیا نا میں اندر او نہ کرنی میں اتھے راضی ہو گیا. اچے صاحبان پکھے بڑے الحمدللہ تواڈے سکون واسطے بہت بہتری ہے. اندر ہوندی تے میں تانوں تنگ نہیں سی کرنی. اندر بہ جانا ہی بہت بڑا امتحان ہے. اس برآمدے چ بہندیاں ساری بندہ جنتی ہو جائے. یعنی انہاں تکلف جڑا مجلس واسطے کردا ہے اللہ پاک انجی راضی ہو جاندہ. نیرا بیٹھا ہی رہے, نام ہی نعرہ مارے, نام ہی درود پڑے نا. آ جڑا بنایا نا انہاں کو اندر انہاں الحمدللہ اتھے وڑدیاں ساری گرمی چ اللہ راضی ہو. یا میں اس امامت نو سمجھان واسطے ایک شعر پڑھن لگا جی علامہ اقبال دا. تے نوجوان میرے نال تعاون کرن جڑے سکول جا رہے ہیں مہربانی کرے جی تے باقی دوستان بھی یاد ہو جائے گا. علامہ اقبال نے امامت نو اس طرح سوکھا کر کے بیان کر دیتا ہے. بڑا پڑھے لکھا بندہ سی. تو انہوں پر پتہ ہے علامہ اقبال دیاں نظمہ پڑھ پڑھ کے ایران نے انقلاب لے آندا. یقین کرو وہ انہوں مرشد مندے نے. علامہ اقبال نو ایرانی مرشد مندے نے. یقین کرو انہیں ایک شعر دے وچ امامت سمیٹ دیتی. میں سمجھنا کہ ذرا عمومی گل آ جائے, تفصیلات جاواں گے تفسیر جاواں گے تو کچھ بندے پھر ہو سکتا شامل نہ ہو سکے. وہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ, سبق پھر پڑھ. پھر پڑھ دا مطلب ہے پھر انہوں آکھی دا پڑھ جڑا ایک واری پڑھ کے بھول گیا, جڑا ایک واری پڑھ کے بھول گیا انہوں کہ پھر پڑھ. فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. کیا بات ہے. لو جی میں سمجھدا سا کہ بچے شامل ہون گے تو ہو سکتا بزرگ سارے شامل نہ ہوں, لیکن کمال ہو گئی. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, صداقت مانا سچائی, عدالت کا, عدالت مانا انصاف, شجاعت کا, شجاعت دا مانا بہادری. فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ, بہت شکریہ, بہت وجہ ہوگی, بہت شکریہ. علی 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 سید ضمیر شاہ صاحب واسطے دعا ہے جی اللہ پاک انہوں نے اولاد نرینہ نام نوازے. حضرت علی اصغر علیہ السلام دا صدقہ تمام دوست جڑے اولاد تو محروم نے, علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج دا صدقہ اللہ پاک انہوں دوستانوں خوبصورت بچے عطا کرے.
سبق بہت اچھا، بہت شکریہ. سبق پھر پڑھ، یہ یاد میں کرا کے چھڈنا جی. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. صداقت کا معنی سچائی، عدالت کا معنی عدل، اور شجاعت کا معنی بہادری. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جے ساڈے تے نہیں یقین آتا، ذاکر کی آندے نے چھڈ ذاکراں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جے تو کسی نو امام مننا ہے تے دنیا دی امامت تو کرنی ہے. دین دا کسی نو امام مننا ہے تے دنیا دی امامت تو کرنی ہے. تے گل ایک ہی ہے، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. صداقت دا معنی سچائی، عدالت دا معنی عدل و انصاف، شجاعت دا معنی بہادری. علامہ اقبال دی نظر چ امام ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا صداقت دے بھی کمال تے ہوئے، کیا بات ہے، جڑا عدالت دی بھی کمال تے ہوئے، اور جڑا شجاعت دی بھی کمال تے ہوئے. یعنی علامہ دے نزدیک جڑا بندہ جھوٹا ہے نا وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. دوسرا جڑا بندہ ڈنڈی ماردا ہے، عدالت چہرہ پھیری کردا ہے، فیصلہ صحیح نہیں کردا، وہ بھی امام نہیں ہو سکتا. تے جڑا بندہ بزدل ہے، شکریہ، وہ بھی امام نہیں ہو سکتا. دوبارہ دہرا رہا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. آج میں امامت والا کدی پڑھنا چاہنا. امام حسین، لفظ امام حسین قدرتی ایسی گل ہے، جیڑا بندہ امام کسی اور نو مانتا ہے نا، جدو مجلس آتی ہے وہ بھی آتا امام حسین دی مجلس. میں امام دی امامت تک آنا چاہنا، لیکن آج یا اس مجلس وچ میں حضرت علی دی امامت دی بجائے، مولا سجاد دی امامت دی بجائے، حسنین دی امامت دی بجائے میں ایسے امام دی امامت پڑھنا چاہنا جڑا علی دا بھی امام ہے، حسنین دا بھی امام. میرا تے تیرا نبی زہرہ دا بابا، سرکار نبوت، میرے مولا نبی پاک علی دے بھی امام نے، امام حسن دے بھی امام نے، امام حسین دے بھی امام نے. اے ساڑھے بچے چھوٹے بیٹھے نے، اے سکولہ چ جا کے حضرت علی نو لکھ دے رضی اللہ نے تے سمجھ دے علیہ السلام نے. ساڑھے بچے پڑھ دے رضی اللہ نے تے سمجھ دے علیہ السلام نے. پھر آندے نے مجلساں دا کی فائدہ؟ اے ہی مجلس دا فائدہ. اے جڑا سب تو چھوٹا آ بیٹھا ہے نا، اے اگر شیعہ بچہ ہے، انہوں اتھے لے جا ضمانت دے کے، انہوں منوا کسے طریقے کہ ایک باری نبی پاک نو حضرت علی نماز پڑھائی سی. ایک باری علی امام بنے سن تے نبی پاک پیچھے کھلوتے سن. اے آکھے گا چاچا کی بیان ہے؟ انہوں آکھ علی مشکل کشا ہے، آکھے گا اے ٹھیک ہے. علی حاجت روا ہے، آکھے گا اے ٹھیک ہے. علی قسیم النار والجنہ ہے، یہ آکھے گا اے ٹھیک ہے. انہوں آکھیں حضرت علی مولا نے، وہ آکھے گا سارا کوئی ٹھیک ہے. جڑی تو پہ گل آنا ہے ایک ہی آنا ہے. وہ آکھے یار میں امام علی دے متعلق گل کر رہا کہ نبی پاک نعوذ باللہ پیچھے کھلوتے سن تے حضرت علی اگے کھلو کے نماز پڑھائی سی. ساڈا بچہ مفتی نہ ہوئے، حافظ نہ ہوئے، شیخ الحدیث نہ ہوئے، اے بی اے نہ ہوئے، نکا جا بچہ ہے. اے تینوں آکھے گا بزرگوں کی بیان دے ہو؟ حضرت علی اگے کھلوتے سن تے نبی پیچھے کھلو کے نماز پڑھی. تو سمجھنا پی علی نو انہا کچھ مندہ کھورے بھی مان جائے گا. اے تینوں آکھے گا اے چاچا جی تساں بوٹی پیتی ہے، تو اڈا دماغ پھر گیا کیوں؟ اے انہوں آکھے گا بزرگوں سانو توکھا دین دی لوڑ نہیں، علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام. صدقہ جامع، صدقہ جامع، صدقہ جامع. جی شکریہ، خیر ہوئے، خیر ہوئے. بہت مہربانی نوجوان. علی ساڈا امام بھائی، میں تو تے خوش ہاں نوجوان. علی یارا مولا علی ساڈے امام نے، پیغمبر دے تے امام نہیں. لے بھئی اسا ایتھوں پکا کر کے کلے آئی، اسا اڈارو بنا کے کلے. اڈارو کنوں آندے جنوں پر نکلنا، اسا ایتھے انہاں دے پر لانے نے. ایک ولایت دا پر، ایک عزاداری دا پر. ایک علی دی ولایت دا پر لانا ہے، دوجا عزاداری امام حسین دا پر لانا ہے. انہیں علی تے نعرے مارنے دے شبیر دے غم تے ماتم کرنا ہے. جدوں اسا ولایت تے عزاداری دا پر لا کے ایتھوں بچہ اڑا دیتا، ساڈے لو تبلیغی جماعت نال ٹر جا سانو تاں بھی فکر کوئی نہیں. ساڈے لو وڈی 11ویں شریف ٹر جا سانو تاں بھی فکر کوئی نہیں. ساڈے لو محفل نعت ٹر جا سانو تاں بھی فکر کوئی نہیں. کیوں؟ اسا ایتھے دو پر لائے نے.
ایک ولایت علی، دوسرا عزاداری امام حسین. اساں ایڈا کو ایتھوں اڑا دینا تے بے فکر ہو کے سو جانا ہے. کیوں؟ اساں ایتھے ہی پار لا چھڑنے. سانو یقین ہے جیڑا پیغمبر دے اگے علی نو نہیں نہ کھلون دیندا ہے کسے نو نہیں کھلون. خیر ہوئے جناب. ہن میں نبی دی امامت پڑھن لگا. آج کئیاں بچیاں پہلی باری سننا نبی دی امامت، امامہ دا امام. تو انہوں پتہ ساڈا نبی امام الانبیاء ہے. میرا نبی نبیاں دا بھی امام. شب معراج جڑی نماز ہوئی ہے ہر نبی پیچھے کھلوتا سی، کھلوتا سی. ہر نبی پیچھے تو میرا نبی اگے. ہر نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اے جدوں علیہ السلام پیچھے کھلوتے ہونا تے اگے صلی اللہ کھلوندا ہے. سبحان اللہ. میرا نبی صلی اللہ ہو کے اگے کھلوتا ہے نا تے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. خیر ہوئے نوجوانوں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، صلی اللہ علیہ ایک باری پھر آ گئے آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ، اے میرا نبی صلی اللہ ہے. آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ بھی علیہ السلام ہے، ہر نبی علیہ السلام ہے. تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آلہ ہی، اس آلہ ہی نو نا ساڑھے آکھے تو کوئی نہیں مننا. میں قرآن میں چکا تو کوئی نہیں مننا. میں نو اگے 35 سال ہویا قرآن چکیاں کی فرق پہ. آپ ہے قرآن ہون پھر چک لینا. جنہوں اثر ہونا ہے انہوں ہی ہونا ہے، دوجہ بندے نے کوئی نہیں ہونا. ان جو قرآن تے بندے ہاوڑیاں بندے تے من جاندے نے پہ چلو قرآن چک گیا قرآن چک گیا. ایک تن میں دساں ساڑھے قرآن نال تو آلہ ہی نو نہیں مننا. صلی اللہ علیہ، ایک بولو، بلغ الاولا بے کمالہ کشفت دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصال شکریہ. صلو علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیڑی حیثیت صلی اللہ دی ہے نا وہ آلہ ہی دی ہے. جیڑی صلی اللہ دی ہے نا وہ آلہ ہی دی ہے. تاں بندے آندے جے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سلم، صلی اللہ علیہ آلہ ہی دی بجائے کھنا صلی اللہ علیہ بارک وسلم، صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم. بڑا کچھ آلہ ہی بچو کر دے. تو سامی زور نہیں لانا تو میں بھی نہیں لانا. تو سامی ترلے نہیں کرنے تو میں بھی نہیں کرنا. تو سامی منت نہیں کرنی تو میں بھی نہیں کرنا. انہاں کو نہیں جے مننا آلہ ہی نو. انہاں نو آلہ ہی دا اودن پتہ لگنا جدوں عیسیٰ پیچھے کھلوتا تے آلہ ہی اگے. تو ساگار ہی نہیں فرمایا مہدی کو کیڑا ہوتا ہے؟ مہدی نبی تے نہیں نا، مہدی رسول تے نہیں نا، مہدی تے امام نے نا. صدقہ جامع اور مگر عیسیٰ علیہ السلام کھلون گے اگے حضرت مہدی علیہ السلام کھون گے. اے مہدی دے مونڈے تے سٹار کیڑا ہے جدی وجہ تو نبی بھی پیچھے ہو جائے گا. اسی سٹار کو آلہ ہی کہتے ہیں. لو جی سبق پھر پڑھنا پڑنا تو سبق. شکریہ کہ بلا سبق پھر پڑھ. صداقت کا، عدالت کا، بلہ بھی بچے مار گیا جی. عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی. یہ دا مطلب ہے امام نو سب تو پہلا سچا ہونا چاہیے، پھر عادل ہونا چاہیے، پھر بہادر ہونا چاہیے. میں زہرہ دے بابے دی صداقت بھی قرآن چو پڑھنا، میں زہرہ دے بابے دی عدالت بھی قرآن چو پڑھنا، میں بطول دے بابا جانتے اپنے تے توڑے نبی دی شجاعت بھی قرآن چو پڑھنا. 3 آیتاں پڑھنا. پہلی آیت صداقت تے تو ان ترتیب یاد ہو گئی. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اسے ترتیب نہ نوجوانوں مہربانی کرنی جے. پہلا سبق صداقت. سورہ مبارکہ الزمر 24واں پارہ آیت دا نمبر میرے کول جناب علی 33. اللہ فرماندہ والذی جاء بالصدق، اے میرا محمد تو بھیجا ہی صدق کے ساتھ گیا. والذی جاء بالصدق، تو آیا ہے ساتھ سچ کے. وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو تجھے سچا مان جائے وہ متقی ہو جاتا ہے. نبی آیا ہی ساتھ سچ کے ہے. آیا کدوں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ دی گود جدو نبی آئے نے. جا
آیا ہے بے صدق، ساتھ صدق کے، ساتھ سچائی کے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا۔ میرے نبی دی صداقت ہے نہیں۔ آج جڑے بچے نے نا انہوں سمجھانا پہندا ہے، بیٹا سچیاں گلاں کری دیاں نے، بیٹا جھوٹ نہیں بولی دا، اس واسطے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں تے سچ بھی بول سکتے ہیں۔ میرا نبی ایسا نہیں جنہوں سکھایا جائے، جا بصدقی، آیا ہی ساتھ سچائی کے ہے، آیا ہی ساتھ سچائی کے ہے۔ میں نبی دی سچائی دی اخیر دساں جی، اللہ کسے ویکھیا جی؟ نہیں۔ وہ دی آواز سنی ہے، ہاتھ لگا ہے، چھویا گیا ہے، محسوس ہویا ہے؟ نہیں۔ پوری دنیا دے مسلمان نبی دے دور تو لے کے ہن تک من گئے اللہ ہے، اللہ ہے۔ یہ جڑا اللہ ہے وے بندہ کیڑا ہے جڑا آکھے اللہ نہیں؟ اللہ ہے۔ سنی شیعہ اللہ ہے۔ یہ جڑا اللہ ہے وے نا، قرآن چک دینا میں، یہ صرف ہمارا یقین محمد کی صداقت کی وجہ سے۔ صدقہ جی توڑی کیا بات ہے؟ اے یقین یار اللہ دے ہون دا یقین کیوں ہے؟ کہ پیغمبر نے آکھا ہے وہ ہے، بس ہے۔ ایدو سچا کیڑا ہو سکتا؟ بندیاں تصدیق ہی نہیں کیتی، بندیاں ویکھن دا ارادہ ہی نہیں کیتا، بندیاں آکھا بطول دا بابا آندہ ہے تے بس ہے۔ ہن میں آخیر دی گل کراں، جڑے بندے نبی دے آکھے اللہ نو نہیں سڑنا مندے، قرآن دی مینوں قسم، جنوں نبی حلال زادہ آندہ سی انہوں حلال دا من جاندے سان، جنوں میرا نبی زنیم آکھ چھڑدا سی وہ آپ من جاندہ سی کہ میں زنیم ہاں۔ سورہ قلم دی آیت نمبر 13 پیغمبر دے گستاخ نو اللہ نے فرمایا زنیم ہے۔ اللہ تو نہیں آکے آکھیا نبی دے منہ چو نکلیا تو زنیم ہے۔ انہوں ان کیڑا درس جو جا کے زنیم دا ترجمہ کرانا پینا سی، انہوں پتا سی زنیم حرام زادے نو آندے نے۔ جدو پیغمبر نے آکھیا نا میرا اللہ پیغام بھیجیا ہے کہ جڑا میرا گستاخ ہے زنیم ہے، وہ سیدھا ماں نو جا کے آکھیا اماں میرا ابا کون ہے؟ وہ سکیا جڑا ہے میں تینوں دس دیتا ہے۔ وہ سکیا اماں جھوٹ نہ بول، وہ سکیا میں جھوٹھی ہو گئی ہوں، وہ سکیا اماں تو بھی جھوٹھی تے تیرے جیسیاں ساریاں جھوٹیاں، جس میں نو حرام دا آکھیا اس کدی جھوٹ بولے آئی۔ یا علی خیر ہوگا جناب، صداقت۔ شعر پڑھو جی، شعر پڑھو، سبق پھر پڑھ، وہ خیر ہوگا توڑی، سبق پھر پڑھ۔ صداقت کا عدالت، نبی دی صداقت دا ایک جملہ دیکھو نا جی، ٹائم اینا ہے کہ میں ایک تھوڑا تھوڑا ٹائم دیاں گا۔ ہن میں نبی دی عدالت نو ٹائم دیاں، صداقت میں قرآن چو پڑھی ہے جی، سورہ زمر چو۔ ہن میں عدالت قرآن چو پڑھ لگا، سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات 105 نمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلنا علیک بالکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ ہن اے دی شان نزول سن لو۔ پیغمبر دے دور وچ ایک مسلمان چوری کر لی، بندے میرے منہ والوں ویندے نے کہ سرکار دے دور چ بھی چور ہے۔ اللہ دے بندے ہو یہو جہے بندے نہ ہوندے تے پیغمبر نو آن دی لوڑ کیڑی؟ ہر قسم دے بندے ہر دور چ پائے گئے نے تے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ بندے کو وعدہ کاٹا، بندے کو وعدہ کاٹا۔ لو جی فرق شاہ صاحب آئے، بسم اللہ۔ شاہ جی تشریف فرما ہو گئے تو میں تو بہت جلدی نیڑے لے کے آنا چاہنا کیونکہ انہوں نے وقت دینا ہے تے تشریف رکھو جی۔ اچھا جی، اچھا درود ذرا پڑھ دے رہا، درود اللہ بسم اللہ۔ بابا جی سرکار تشریف لائے، بخاری صاحب نو اللہ حفظ و امان چ رکھے، اللہ مزید ترقی دے وے۔ اور میں اس واسطے پہ نال سید بھی نے تے نال میں پرانا آجی ہاں، اے تازہ آجی، تازہ شاید تازہ ہی ہوندی ہے نا جی، پھر تو یہ تو سبزی پرانی ہوئے تو لوگ آندے نے پرانی نہ دیں تو تازہ دیں۔ بہرحال اللہ پاک انہوں نے حفاظت چ رکھے۔ اپنی اس عمر چ کر کے آئے نے، مینوں انتہائی خوشی، یقین کرو کئیاں بندیاں نو پیسے بڑے چر دے آ گئے ہوندے نے تے 60 سال دے قریب عمر ہون لگدی تے حج تے جان لگے تے کولوں یار آندے نے اور تو چودھری ہونی حج تے ٹر پیا۔ انہاں دا دل ہوندا چودھری ہونا ہی کتے بندے دا پتر نہ بن جائے۔ انہاں دا خیال ہے جی حج کر رہا تے تاش کدے نہ بہ کے کھیڈاں گے۔ درود پڑھو ایک باری سارے، جوانی چ بہت اچھا۔ لو جناب علی، میں عرض کر رہا سا کہ سبق
पढ़ा के छड़ना मैं तो सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सदाकत मैं पढ़ लीए, अदालत एक जुमला पढ़िए जी। मैं जो शाह जी आए तो तुहानू की कह रहा सा, नबी पाक के दौर च एक बंदा सी, उन्हें थोड़े ही बोले हो चोरी कर ली। की मैं दसिया, यहूदी सी, हिंदू सी, काफिर सी, मुसलमान सी। मुसलमान को वाधा घाटा भी हो जाता। इत्थे जिन्नियां चोरियां करते हैं सारे हिंदू करते हैं, मुसलमान उस दौर भी हो गई, बंदे को वाधा घाटा हो गया। चोरी उन्हें की की? मैं अदालत पढ़ लगा नबी दी, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का। हुण अदालत पढ़ लगा, सदाकत मैं पढ़ ली। चोरी उन्हें सिरा कर ली। सिरा होंदी सी ना जी, वो जी इत्थे पाते सन जंगां च, एक जैकेट होंदी सी एक किस्म की लोहे की, जी तीरां तो तलवारां तो बचाती सी। वो हथियार सी उस जमाने का हथियार। वो के सहाबी सन, बनी सफर कबीले का बंदा सी जिन्हें चोरी की ते बशीर उन्होंने नाम सी, जिन्हों की मैं ना जी माफ़ करना, मुदई कतादा बिन नौमान बदरी सहाबी सन, कतादा बिन नौमान। उन्हों की सिरा सी, वो चोरी हो गई। उन्हें रखी सी आटे वाली बोरी च। और यारा शावां किते संभालियां तो होंदियां ने, उस जमाने च किहड़ियां सेफां होंदियां सन। वो आटे वाली बोरी दे विच ना कर, वो चोर नूं पता सी किते, उन्हें विचों कढ़ ली। अगों चोरी करके टुरिया, खोजी समझ दो, खोजी खोज जाता मगर खुरा। वो आटे वाली बोरी चों सिरा कड्ढी। वो जिधर जिधर गया रात नूं, वो आटा थोड़ा थोड़ा वो सिरा चो किरदा गया, किरदा गया, किरदा गया। वो राह च एक यहूदी का घर आया और बूहा खड़काया। हो सका घर ही हो भाई जी, उन्हें कहा घर ही हो सका। एक अमानत तुहाडे कोल रखनी सी। की रखनी सी? अमानत। एक तुहानू मैं दसा, सारे मक्के दे बंदे अमानतां इस बंदे दे नबी कोल रखते सन। ये यहूदी दे बूहे गया पड़ गया, हो सके तुहाडे कोल एक अमानत रखनी। उन्हें आख्या की जे? उन्हें आख्या सिर इत्थे रख छड़ो, मैं किसी वेले लै जाऊँगा। वो यहूदी ने फड़ के अंदर रख छड़ी। सवेरे रौला पै गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अरब के बंदे बड़े खोजी सन, खोजी वो एडे सन अरब के बंदे। ये उड़ते परिंदे का हिसाब ला लेंदे सन कि रजिया जा रहा या भुखा जा रहा, खुराक वल जा रहा या खुराक तो वापस आ रहा। इतने खोजी सन। उन्हें सवेरे आटे के मगर मगर तुर पे ना आटे के मगर। वो जिधर जिधर आटा गया, हौली 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 आटा यहूदी के बूहे गया कि फिर आ मौके जाना सी। उन्हें बूहा खड़काया, यहूदी बाहर आया। उन्हें आख्या भाई जी चोरी हुई है रात की, की जिरा तो मेरे बूहे के क्यों आए? उन्हें कहा खुरा तुहाडे बूहे गया है, असी एवं नहीं आए। उन्हें कहा अच्छा अच्छा है मेरे को है। वो अंदर गया यहूदी, उन्हें सिरा लिया। हो सके लो जनाब, है जना ये पहचानो जी। उन्हें कहा पहचान ली। ये आटा अजे लगा सी, आटा अजे लगा सी। उन्हें कहा यही हजरत कतादा ने आख्या जी यही। रौला पै गया, बरामदगी हो गई जे, चोर फड़ कत्ता जे। यहूदी आख्या मेरी गल पूरी सुन लो। उन्हें क्या सुनना की? सिरा सी और लभ गई, बरामदगी हो गई है, चोर साढ़े हाथ है, अगली हुण केड़ी गल? उस आख्या मेहरबानी करो। उन्हें क्या कोई मेहरबानी नहीं, चोर है तू। बनी सफर कबीले का ना सी, सारा कबीला मगर चढ़ गया। तुहानूं पता बड़ैच बड़ैचां दे हुंदे ने, गुराए गुरायां दे हुंदे ने, पट्टी पट्टियां दे हुंदे ने, सियाल सियालां दे हुंदे ने, बरादरी सारी इकट्ठी हो गई। उन्हें आख्या साड़ी चोरी लभ गई है, चोरा ते यहूदिया। उस आख्या मेरी गल सुन लो, आखिर यार मेरे ते तुसां इल्जाम लाया, मेरे घरों बरामदगी भी हो गई, एक बारी तो किसी अदालत च गल जान दिओ। सुभान अल्लाह, एक बारी किसी अदालत च गल जान दिओ। उन्हें आख्या अदालत की लोड़ कोई नहीं, चोरी लभ गई है। हो सका फिर भी मेरा ख्याल तां अल्लामा इकबाल आख्या सी सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का। बंदियां नूं मना लिया। हो सका मेरी गल सुन लो, किसी अदलिया को लै जाओ, कोई आदल बंदा फैसला करे। मैं चोर होया तो तुहाडा मुजरिम हाँ, जो तुहाडी साह बनती है मैनू दे देना। वो मुसलमाना यहूदी नूं पुछया केड़ी अदालत जाना चाहना है? मेरे कुरान सामने में, पता नहीं मेरे अंदर कितना लुत्फ है तो तुहानू कितना आना है। उस यहूदी ने आख्या तुहाडे नबी तो बड़ा आदल है ही। सुभान अल्लाह, तुहाडे नबी तो बड़ा आदल है ही कोई। हुण जदों अदालत ही नबी दे घर आ गई तो मुसलमान इनकार तो नहीं कर सकते।
انہاں چلو جی نبی پاک کو آ گئے، نبی پاک کو آ کے جڑی انہاں گل شروع کی اے قرآن ہے مفتی اپنا سید ابوالعلا مودودی انہاں دا میں تفسیر پڑھ دینا تفہیم القرآن فرماندے نے کہ تمام مسلمان زور شور سے تیما او دا نام سی چور دا تو انہوں نا ہی نہ یاد کراندا رہا تشاروں دا وقت ہو جائے کوئی تاما آندا کوئی تیما آندا فی الحال چور آخ لئیے فی الحال نہیں یار چور نہیں آندے مسلمان سے پھر بھی چلو مسلمان جنہیں چوری کی تھی سی وہ مسلمان چلو او دے حق چ بندے کھلو کے فرماندے نے زور شور سے پورا قبیلہ تیما کی وکالت کرتا رہا اور لوگ نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مسلمان ہے یہودی خبیث ہے، یہ مسلمان ہے کون جنہیں چوری کی تھی، یہ مسلمان ہے اور یہودی تو ساتھ میرا خبیث ہی پہلی باری سنے میرا یہودی خبیث ہے اور یہ مسلمان ہے، پھر سن لو یہ مسلمان ہے اور یہودی خبیث ہے۔ ہن یہودی دی گل سن لے نوجوان اسے کیا اللہ دا رسول تو ایک گل دساں میں خبیث ہو سکنا میں چور نہیں ہو سکتا، خباثت میرے کو کوئی ہو سکتی ہے، چور میں نہیں۔ سارا قبیلہ جمع ہو گیا کہ اے چور ہے۔ اللہ نے آیت بھیجی، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے حبیب ہم نے تیری طرف کتاب بھیجی ہے ساتھ حق کے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، لوگوں کے اجماع پہ نہ جانا، ان کی اجتماعیت پہ نہ جانا، فیصلہ وہ کرنا جو تجھے اللہ دکھاتا ہے، صدقے جاواں، فیصلہ وہ کرنا جو تجھے دکھاتا ہے سناتا نہیں، اراک اللہ، شکریہ اراک اللہ، جو تجھے اللہ دکھاتا ہے۔ یہ مطلب ہے محمد مصطفیٰ اس عادل کو کہتے ہیں جو صرف گواہوں پہ نہیں رہتے، وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں جو انہیں اللہ دکھاتا ہے تو میں صاحب لایا ہے۔ آجڑا رات نو چوری ہوندی رہی ہے تے یہودی ال رکھی گئی ہے، اگوں کر جا کے سو گئے نے، یہ ساری فلم اللہ نے محمد نو بکھائی سی نا۔ حضور نے فیصلہ اجماع پہ نہیں کیا، اللہ کے دکھانے پہ کیا۔ جے گرمی محسوس نہ کرو تو نتیجہ دیاں اے شاہ جی پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے، تسی پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، اجماع آندے نے جدو بندے جمع ہو کے گل کرن ایک سارے کٹھے ہو جان انہوں اجماع آندے نے۔ مولویاں دی زبان چ تسی انہوں اکثریت آندے ہو، تسی جمع شدہ آندے ہو، تو مولوی کی آندے نے اجماع امت، اجماع سارے بندے کٹھے ہو گئے، اجماع ہو گیا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، اور ایک نبی نے کہا کہ یہ چور، صدقہ جاواں، پیغمبر نے فرمایا یہودی چور نہیں ہے یہ چور ہے۔ نبی نے اجماع نال فیصلہ کیتا ہے یا اللہ دے حکم نال؟ سارے بولو جی اللہ دے حکم نال، اللہ دے حکم نال۔ میں پھر عرض کرنا پیغمبر تو بعد ساری دنیا دیئے کہ حضرت علی افضل نہیں تھے نبی کے بعد، اس لیے کہ امت کا اجماع ہو گیا ہے۔ جب ایک مقدمے میں اجماع نہیں چلتا علی کی فضیلت پہ اجماع کیسے چلتا؟ فیصلے اسلام میں اجماع پہ نہیں ہوتے، اللہ کی رضا پہ ہوتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا تو نبی جیسا سچا کوئی نہیں، عدالت کا تو نبی جیسا عادل کوئی نہیں۔ آخری جملہ کیے جی، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہوں میرے نبی جیسا سچا بھی کوئی نہیں تو نبی جیسا عادل بھی کوئی نہیں، تو پھر یار من جا نبی جیسا بہادر بھی کوئی، نبی جیسا شجاع بھی کوئی نہیں۔ ہوں بندے آکھن تیسری تو آیت نہیں پڑھی، میں تیسری آیت پڑھ دینا جناب، میں محنت کیتی ہے، وہ بھی نبی دی شجاعت تے آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک۔ ایدی تشریح چی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماندن کہ اس سے مراد بنفس نفیس رسول ہیں،
اس آیت میں بہادر بنفس نفیس رسول ہیں. اپنے امام دی تشریح سنو تے گھر تک لطف لیندے جانا. فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد اس شجاع کو کہتے ہیں ساری کائنات بھی نبی کو چھوڑ جائے نبی کی بہادری میں فرق نہیں ہے. نبی تو بڑا بہادر کوئی نہیں اجے نہیں گل پہنچیں دی. دکان چھوٹی جی کس پائی ہوئے پنچراں شنچراں دی اڈے تے انہوں بندہ شام نو آکھے 1 کروڑ روپیہ میرے کو ایتھے کول رکھ لے سویرے لے جاؤں گا. کروڑ روپیہ کول رکھ لے سویرے لے جاؤں گا. کنوں؟ کھوکھے والے چاہ دا کھوکھا یا پنچراں دا کھوکھا. وہ آکھے میرے کو کیوں رکھنا؟ وہ آکھے تو امین ہے امانت دار بندہ ہے اور تو سچا بندہ ہے نہ تو کدی جھوٹ بولے نہ تو کدی امانت خیانت کیتی. وہ آکھے گا تیری مہربانی یار تو میں نو سچا بھی منے تے امانت دار بھی منے. اونج آ جڑا تو پہ کام ماننا سچا ہونے دے باوجود تے امین ہونے دے باوجود میں انہیں جوگا نہیں. میرا منہ نہیں ویکھیا تو چنگی طرح ویکھو نا میرا منہ ویکھو. بھائی جی میں سچا تساں منیا تہاڈی مہربانی تساں مینوں امانت دار منیا تہاڈی مہربانی تے 1 کروڑ روپیہ میں رکھ لاں. سارے ویکھ لے میں انہیں جوگا. وہ آندا حوصلہ کرو بہادر بنو کچھ نہیں ہوتا بہادر بن. وہ آندا میں سچا ہی ٹھیک ہاں تے امین ہی ٹھیک ہاں. اس بہادری جوگا میں نہیں. یہ دا مطلب ہے بندہ سچا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے. بہادر نہیں تے کسی دی امانت نہیں پہ رکھدا. بہادر نہیں تے کسی دی امانت نہیں پہ رکھدا. سارے جہان چ مولیاں مشہور کر چھڑیا حضور دی صداقت نو بہت اچھا کیتا نے حضور دی امانت داری نو بہت اچھا. جڑی گل چھپائی گئی ہے وہ اج میں تے دسن لگا. نبی پاک جیسا صدیق بھی کوئی نہیں صادق بھی کوئی نہیں. نبی جیسا امین بھی کوئی نہیں تے امانت دار بھی کوئی نہیں. نبی دا صادق تے امین ہونا دسیا ہی. وہ ماڑا بندہ تے کروڑ روپیہ کسی دا رات نہیں رکھدا کہ میں اینے جوگا نہیں. سارے مکے دی امانتاں نبی دے گھر سن. وہ بندہ 10 جنوں بطول دے بابے آکھیا ہوئے میں انہیں جوگا. صدقہ جاواں بہت شکریہ قبلہ چھٹنے لگا. جنوں زہرا دے بابے آکھیا ہوئے میں انہیں جوگا صدقہ جاواں. او یارا انہیں پیسے کوئی بہادر ہی رکھ دا نا. ماڑا بندہ تے کمیٹی نہیں پاندا وہاں میرے کو کھو کے لے جائے. پیغمبر بہادر سن. اس بہادر تے امین تے صادق نو آخری گل اطلاع آ گئی شام تو پہلے اللہ لوں آج رات بستر چھڑ دیو. آج رات بستر چھڑ دیو. حضور نے پھر چھڑ دینا. فرمایا ہاں بستر تے خطرہ ہے بندے ہونے نے قتل دے ارادے نہ تساں آج رات بستر تے نہیں ہونا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حکم ہو گیا نہیں ہوں گا. اللہ فرمایا خالی بھی نہیں چھڑنا. حضور نے فرمایا حکم کرو. فرمایا علی نو لٹا کے چلے جاؤ. اینا ہی ہے. وہ جڑا تسا سنے ہیں نا نبی آکھیا کیڑا بھائی آج جڑا سویں اے میں نہیں کہتے پڑھیا ہوں تو میں تھوڑے سامنے پڑھ دینا. پھر نبی آکھیا کسے آکھیا بسترہ لپیٹ دیو کسے آکھیا منجی اندر تر جو کسے میں نہیں پتا. وہ ساری گلاں میں نہیں پتا جڑی میرے تک پہنچی ہو میں دسنا. حکم آیا تسا بستر چھڈنا ہے. حکم آیا کہ علی تو سوا کسے نے نہیں لٹانا. حضرت علی نے سامنے کھڑے کر کے پیغمبر نے پوچھا یا علی آج میرے بستر پہ خطرہ ہے. فرمایا حکم. فرمایا آج رات میرے بستر پر لیٹ جاؤ. فرمایا ہو گیا. صرف ایک گل دس کے جانی جائے میرے یہاں لیٹ جانے سے آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں نا. پیغمبر نے فرمایا نہیں. حضرت ابو طالب دے بیٹے نے سجدہ شکر کر کے پہلا سجدہ شکر ہے جڑا زمین تے اس انداز دا ہویا ہے. موت رو ویکھ کے علی فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد کا فدیہ قبول کر لیا. نبی دی جائے تے جان دیا مینوں کی چاہیے. حضرت علی لیٹے نے بولو وہ لیٹے نے وہ جڑے ستے نے وہ اگلی گل نے. بندہ صرف لیٹتا ہے نیند آؤندی ہے اور بندے دا کام ہے لیٹنا. نیند کئی باری 5 منٹ بعد آ جاندی ہے. کئی باری بندے آتے ہیں میں ساری رات پاسے ماردا رہا نیند نہیں آئی. کیوں؟ اے بدل بڑا گجدا سی
ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੱਜਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕਾਸੇ ਆ ਗਈ। ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ? ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਸੌਂ ਮਾਲਿਕ ਅਸ਼ਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੰਗੇ ਸਵੀ ਨੇ, ਯਾ ਅਲੀ ਕਦੀ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਹੋ? फरमाया इल्ला लैलतन वाहिदा, एक रात। केड़ी? फरमाया लैलतुल हिजरा। फरमाया जिथे नींदर नहीं सी आनी उत्थे तुहानू किवें आ गई? हजरत मालिक अशतर फरमाते ने, या अली मैंने अपने इमाम से बड़ा शुजा नहीं देखा, मैंने अपने इमाम से बड़ी शुजात किसी की नहीं देखी, नहीं देखी। मेरे मौला ने फरमाइश, ए मालिक अशतर तू मुझे शुजा मान रहा है ना, पहले सोच मेरी तरबियत कैसे की थी। सदका जावा, मैं एक जगह मजलिस पढ़ बैठा पे हजरत रसूल खुदा ने तरबियत की थी मौला अली दी, ते एडे बहादुर सन जिदी तरबियत एडी। तुहानू पता है बदर च नबी नू खलार के हजरत अली आख्या इत्थे खलोवो, मैं मौजूद हाँ ना। ओहद च फरमाया इत्थे खलोवो, मैं मौजूद हाँ ना। और खंदक च आख्या इत्थे खलोवो, मैं मौजूद हाँ ना। खंदक च घोड़े ते नहीं चढ़न दिता, फरमाया मैं मौजूद हाँ ना। कुरान दी मैनू कसम ही पैगंबर उस बहादुर ते शुजा नू आंदे ने, हर जंग च ओदी तरबियत लड़दी रही। हाँ, हर जंग च पैगंबर दी तरबियत। सबक फेड़ पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का। आखिरी जुमला मैं पढ़ बैठा, मैं क्या नबी दी तरबियत सी मौला अली नू। एक मौली साहब ने ज्यों गल फड़ी, और फरमाते ने फिर अली दी बहादरी तो कोई ना हुई, फिर नबी ने तरबियत ही इंज दी कर। और मैं क्या फिर भी नबी की पर की तो मौला अली दी सी। उधर ना गल आउण दे, कई बंदे हजरत अली दी गल थोड़ी जी चुभदी। वो आखे नहीं सरकार ने तरबियत ते सरकार जिदी भी तरबियत कर देन में जदा हो जाता, मैं जिदी भी कर देन हो जाता, पर अली दी कीती सी। वो गल उधर आउण ना दे। जदों फज़ाइल अली तो पीछे हट गया, कहने लगा नहीं गात अली की नहीं, बात तरबियत की है। अली इसलिए बहादुर थे कि तरबियत नबी ने की थी, अली इसलिए बहादुर थे कि तरबियत नबी ने की थी। मैं क्या हुण कुरान ते हाथ रख, नबी फिर क्यों बहादुर थे? तुसी गर्मी की वजह तो लेट हो गए हो, मैं समझ रहा गर्मी की वजह तो। मैं क्या अगर तरबियत से शुजात आती है तो अली इसलिए बहादुर थे कि तरबियत मोहम्मद ने की थी, और मोहम्मद इसलिए बहादुर थे कि तरबियत अबू तालिब ने की थी। नतीजा लो जी, ओए होए माफ करना बाप, नतीजा लो, सबक फिर पढ़। हम तो याद हो गया, सदाकत का, अदालत का, शुजात का। मैं इस 48 मिनट साबित किया मेरे नबी तो बड़ा, मेरे नबी तो बड़ा अल्लाह की मखलूक सच्चा भी कोई नहीं, बड़ा मेरे नबी तो बड़ा आदल भी कोई नहीं, मेरे नबी तो बड़ा बहादुर भी कोई नहीं। ए आ वेख साडे हत्थां नूं असां अली तो लैके मादी तक ये जेडे 12 इमाम मन्ने ने, इस कुरान दी मैनू कसम है असां किसी दी मुखालफत च नहीं मन्ने, असां किसी दी जिद च नहीं मन्ने। असां पैगंबर तो बाद ओदे तो बाद हादी ते इमाम ओनू मन्ने है जिदी सदाकत मुहम्मद दी सदाकत जैसी होवे, जिदी अदालत रसूल दी अदालत जैसी होवे, और जिदी शुजात पैगंबर दी शुजात जैसी। और जिथे सदाकत दी लोड़ पई मुबाहले विच बखाने सन सच्चे, उत्थे भी नबी नाल त्रैवे प्यो पुत्र मौजूद सन। ते जे अदालत गैर गवाह तो हैदर करार ने फैसले किए, तो जो फैसला मौला हुसैन किया है वो मुका देना। हज़रत इमाम हुसैन ने फैसले वास्ते आख्या सी कि रात को गल नहीं होनी, दिने गल होनी। याद आ गई गल, वलीद ने बाबा जी दरबार छत के आख्या कि इत्थे यजीद की बैत कर लो वरना अंजाम ऐसा होगा ऐसा होगा। पैगंबर के बेटे ने की आख्या, फरमाया कल गल होगी, हुण रात है। मैं इसनूं इस तरह इस्तेमाल करना जी कि पैगंबर दे पुत्र ने फैसला महफूज कर, आदिल दे आदिल बेटे ने फैसला महफूज कर। अगले पलक सुनाया दिने वो फैसला सी, सिर्फ इनकार नहीं सी, फैसला सी कि अब बता क्या कहता है। कहने का यजीद बैत का मुतालबा करता है। पैगंबर दे बेटे ने फरमाया सिर्फ इनकार नहीं, और बात सुन। क्या फरमाया? मैं फैसला दे रहा हूं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजात का, अदालत का। नबी का बेटा
عدلیہ کے تحت محفوظ فیصلہ سنا رہا تھا کہ صرف انکار کی بات نہیں، اس سے کہہ دے کوئی مجھ جیسا صدقے جاواں فیصلہ کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ سبق علامہ تے سانو بھی آکھیا سی سبق پڑھو، اساں کھورے پڑھیا کہ نہیں؟ ایرانیاں نے پڑھ لے۔ شبیر آکھیا سی کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ ایران دے لیڈر علی خامنائی شہید نے شہادت تو پہلے آکھیا ٹرمپ سے کہہ دینا، نیتن یاہو سے کہہ دینا میں اس کی اولاد ہوں جس نے کہا تھا کہ کوئی ہم جیسا۔ کسی ان جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ پھر استقامت ایسی آئی ہے علی دیاں بیٹیاں کہ اس ویلے جنازے وچ اہل حدیث بھی شامل، اہل سنت بھی شامل، سلفی شامل، کیڑے کیڑے ملک دے نمائندگان نہیں شامل ہوئے، اور سب تو پہلے پاکستان پہنچے ہیں۔ پاکستان دی سیاسی قیادت بھی اتھے، مذہبی قیادت بھی اتھے، شیعہ سنی اتھے۔ میں نے کہنے لگے تو انہوں بڑا پروٹوکول دین دینے۔ فرمایا میں کہا جدے ڈیرے تے صلح ہوئے نا وہ بھی ہاوڑا نہیں ہوندہ۔ میں کہا دو سید وچ پہ نے انشاءاللہ بہ جا کرا دیں گے کیڑے کیڑے۔ میں کہا وہ بھی سید نے علی خامنائی صاحب، ٹھیک ہے تو بڑے سید، اور بھی بڑے سید۔ تو میں ساڑھے کو بھی دو سید سن، ایک سید عاصم منیر صاحب، ایک سید محسن نقوی صاحب۔ انہاں سارے رل کے آکھیا ہے صلح کو ٹھکرانا ہماری جد نے بتایا ہی نہیں۔ انہاں بچ پہ کے آکھیا صلح نبی نے بھی قبول کی تھی، امام حسن بھی قبول کی تھی، ایتھے بہ کے گل کر لو۔ انہوں نے آکھیا یہ مر رہے ہیں ڈر کیوں نہیں رہے؟ جی ساڈے ملک دی قیادت نے آکھیا آپ کو ایک بات ہم بتائیں، یہ مذاکرات کرتے ہیں بیعت نہیں کرتے۔ آج پوری دنیا نے جنازے شامل ہو کے دس چھڑے ہیں کہ شیعہ دے جنازے جایا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جنازہ ختم نہیں ہو رہے۔ جنازہ ایک جنازہ اتھے ہویا تہران، دوسرا قم ہونا ہے، پھر آ کے دوبارہ مشہد ہونا۔ کنے جنازے ہونے؟ پوری دنیا دے ایک شہید دے جنازے تے پہنچ گئے، ملک تو بندے پہنچے نے، تے لوکاں چ روڑا پہ گیا۔ ٹرمپ آکھیا ہوئے انہیں بندے انہیں آکھیا یہ سید سی، جان باز سی، استقامت دے وچ سی، تے ویکھ لا کتھوں لوگ آئے نے۔ وہ جدو ایڈا وڈا میں جنازہ میڈیا تے وینا نا میری آنکھاں چ بے ساختہ آنسو آؤندے نے۔ سجاد شبیر دی لاش تے کھلو کے کدی سجے ویندے سان، کدی کھبے ویکھ کے آندے سن بابا کوئی بھی نہیں۔ میرے حصے دا آنسو آ گیا، میرا پیغام پہنچ گیا۔ میرے کو گھنٹے 6 منٹ باقی نے۔ آج 20 محرم ہے، آج ساڈے ماحول دے مطابق امام حسین دا 10واں بن 10 محرم میں شہید ہوئے۔ یہ 10واں آج صرف امام حسین دا نہیں، کدا 10واں دساں؟ علی اکبر دا 10واں بھی آج، قاسم دا 10واں، علی اصغر دا 10واں، حضرت عباس دا 10واں۔ 10واں جان دے ہو کنوں آندے؟ تو سب ویکھیا ہونا کئی بندے جنازہ پڑھ کے ٹر جاندے، جلدی بولو ٹر جاندے۔ کئی بندے قبر تک آؤندے نے، وہ کون ہوندے؟ نیڑے دے عزیز و اقارب، شکریہ۔ عزیز و اقارب وچ بھی کئی بندے دفن کر کے ٹر جاندے، کئی گھر آ جاندے، ہور نیڑے جڑے رات رہ پیندے ہور نیڑے وہ آندے نے کل کرا کے آواں گے۔ میں دور دی گل نہیں کردا، بہن نہیں جانتی، ساریاں بیبیاں گل لگ کے آندیاں پھر تیری کی صلاح؟ آندی ہے تسی جاؤ کل کل لے، میرے ویر دا کل ہے، کل تے رہندی ہے۔ کل والے دن بڑیاں برادری چو بیبیاں واپس جاندیاں نے، بوئے تے جا کے سارے ودیا کر دی تے آندی ہے 10ویں تے آؤ گیاں، کوئی آوے پاویں نہ آوے تسلی دین دینا، واہ نوجوانہ تیرا سر تے ہاتھ آ گیا، تیرے اندر گل پہنچ گئی، 10ویں تے آؤ گیاں، آندے کوئی نہ کوئی آوے گا۔ 10ویں والے دن پھر بڑے بڑے لوگ آ کے ٹر جاندے نے،
یہ جڑی بہن ہوندی ہے نا یہ پھر 10ویں والے دن اپنے شوہر نو الگ کھڑ کے اپنے بچے 10 دن دے کول رہندے نے تے 10ویں دن پھر آندی ہے پیا بچے لے جاؤ انہاں میں انہاں سکول کیویں بھیجاں گا وہ آندی ہے میں تہاڈی ہمشیرہ دا ترلا کیتا ہے انہاں بالاں دی پھوپھی دا میں انہوں آکھیا میرے 35-40 دن کڑ دے انہاں سکول میں آیا صدقے جاواں میرے نکے نکے بچے نے میں پھوڑی چھڈ کے نہیں جا سکتی ایتھوں میں ٹر گئی ہائے تو صدقے ہاں ایتھوں میں ٹر گئی لوکاں آکھنا وہ بھੈਣ سی جڑی 40 کرا کے بھی نہیں گئی پٹھے تے مزدور دی بھੈਣ ہوئے تے 40 تو بغیر نہیں ہو جلدی آباد رہو جی تمہیں کی یاد پیا ہوندا تسی روندے کیوں میں تے عام گل پیا کرنا میرے حال پہنچ تسی بھی اتھے ہی گئے ہو جتھے میں تمہیں کھڑنا چاہنا میرے تو پہلے پہنچن والے ہو میں تمہیں سلام پیش کرنا یہ جڑے ویلے 10ویں والے دن کل چھڑ دیے نا بچے نال روز پانی لے کے قبر تے جاندی ہے چھڑکا کر دیے اگر بتیاں لاندی ہے تے 40 تک روز آندی ہے میں عیداں کدے کولوں لینیاں نے عید والے دن میرے کنے میرے گھر آنا ہے میں میرا ویرا میرا ویڑا ہی اجاڑ چھڑیا ہی میرا پیکا ویڑا یہ 40 تو بعد جاندیاں نے آ بھائی مسلمانہ سانو روندیاں نو ویکھ کے حاصل ہے غریب تو غریب بھੈਣ 40 تو پہلا نہ ویر دی قبر چھڑ دیے نہ پیو دا ویڑا چھڑ دیے کھلا قرآن میرے سامنے 3 بھੈਣਾਂ جو گزر گئیاں تے رو رو کے پیان دیاں جے قیداں چھٹ گئیاں جے کتے قیداں چھٹ گئیاں تے 40 تیرا آگے کرانیاں بھੈਣ ہوندی ہے تے منہ ویندی ہے 3 منٹ نے بھੈਣ دوروں آ کے کی ویندی منہ وہ کھلوتے ہوندے نے بندے آ گئی ہے آ جا منہ ویکھ لے جڑی منہ ویکھن ہوندی ہے وہ پہلا ایک چادر ہوندی ہے مسجد دی وہ ہٹاندے نے پھر کفن ہٹاندے نے پھر پھول ہٹاندے نے آندے نے منہ ویکھ لے میرے نال رلو تے میں رونا چاہنا کوئی لفظ آکھو تو بذاکر بنو تو میں رو پاں تسی روئے ہو میری گل تے میں تہاڈی گل تے رونا یہ جدوں زہرا دیاں تیاں ٹردیاں اونٹاں تو ڈگیاں انہاں ویر دے چہرے تو چادر ہٹائی ہے پتھر ٹوٹیاں تلواراں ٹوٹے نیزے ٹوٹیاں چھریاں پھر تھلوں کفن ہٹایا ہے نہیں پھول ہٹائے نے نہیں پتھر ہٹائے نے چل انج کر پاویں پتھر ہٹائے نے ایڈی دوروں بھੈਣ آئی ہوئے تے اگے ویر دا منہ تے آ کے ویکھ لیندی ہے نا کدی متھا چومدی ہے کدی رخسار چومدی ہے کدی ہونٹ چومدی ہے تے آندی ہے میرے ویرا تینوں کئیاں بنیاں میں تینوں کنے ماریا تینوں کیوں ماریا کیڑی شے نال ماریا قرآن میرے ہاتھ جی پوری دنیا دیاں غریب بھੈਣਾں بھی آ کے منہ ویندیاں نے 3 بھੈਣਾں پتھراں چوں منہ لبدیاں رہی فرماندیاں سن کتے نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوال کتے نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز کتے نظر آوے ساڈا جنت دا سردار بس آخری جملہ منہ نظر آیا جلدی بولو سر کتے سی اشارہ کرو نوکے سنا تے کٹی گردن تے منہ رکھے نے گلاں گردن تے منہ رکھ کے کیتی ہیں گردن تے کنیاں گلاں میں نہیں پڑھتا ٹائم مک گیا 1 منٹ باقی گلاں کی میں پتہ کیڑیاں گلاں کیتی صرف ایک جملہ پڑھنا بی بی ویر دی لاش تے کٹی گردن تے آدھا گھنٹہ رہی ہے مومنوں مینوں نہیں پتا وڈے مولوی کو پوچھا گھنٹہ رہی ہے مینوں نہیں پتا 15 منٹ رہی ہے مینوں نہیں پتا 20 منٹ رہی ہے بی بی مینوں نہیں پتا میں سجاد تہاڈی آئے تو صدقے جیڑی گل دا مینوں پتا ہے وہ میں قرآن ضامن دینا ویر دی کٹی گردن تے منہ رکھ کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ منا گھنٹہ 40 منٹ من نہیں پتا کنی دیر رہی ہے ایک گل پکی ہے جنی دیر تک بی بی ویر دی گردن تے منہ رکھ کے گل کر دی رہی ہے لوگ مار دے رہنے بطول دی دینوں جدہ اٹھی ہے ادھو کپڑیاں دا رنگ تبدیل ہو گیا مدینے علموں کر کے آندی سی نانا مینوں مارے ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں مارے ہی قرآن دیا کاریاں مینوں مارے ہی کعبے دیا حاجیاں